الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. معزز سامعین، عزیزان گرامی، ایک لمبے وقت سے آپ بیان اور نعت سن رہے ہیں. تقریباً تھک بھی گئے ہوں گے سبھی لوگ، اور جیسے کہ میں زبردستی آپ کے سامنے آ کر کے بیٹھ گیا ہوں. حضرت لوگ کی تو بالکل چاہت ہی نہیں تھی کہ میں آپ کے سامنے آؤں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ضدی بننا پڑتا ہے. تو میرے بھائیوں، میں ایک بات سے اپنی بات شروع کرتا ہوں، کیونکہ میں خلاصہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. پچھلے بار جب ہم لوگ یہاں پہ میلاد میں جمع ہوئے تھے تو چونکہ میرے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں قیام نہیں کرتا ہوں، پورے گاؤں والے جانتے ہیں. پچھلے بار بھی آپ بولے، میں بیچ میں بولا نہیں، آپ سنتا سنیے، میری بات سنیے. تو شاید وہیں سے مجھے لگتا ہے کہ سارا پیری پلان ہے، جو بھی آ رہے ہیں مائک پر تو قیام کے بارے میں ضرور تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر مجھے زبردستی مائک تھمانے کی کوشش بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا سلام پڑھائیں گے، مولانا سلام پڑھائیں گے. یہ میں جانتا ہوں کہ یہ پورا جو ہے وہ ہے سیٹ ہے، لیکن ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن جہاں آپ 5-6 لوگوں کو سنیں اس موضوع پر، میں سمجھتا ہوں کہ چند منٹ مجھے بھی سن لیجئے، چند منٹ صبر کر کے مجھے بھی سن لیجئے. ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو دین آپ کو دے دیا میں اس سے راضی ہوں. مکمل کر دینا یعنی اب کتنا بڑا کوئی عالم ہو جائے، کتنا بڑا کوئی عابد ہو جائے، اولیاء ہو جائے، بزرگ ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کر سکتا ہے. رتی برابر ایڈ کرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کھلا اعلان ہے کہ دین مکمل ہو گیا. اور مکمل اور کمپلیٹ کا مطلب سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، سب کوئی جانتے ہیں کہ اس میں اب کمپلیٹ ہو گیا، آگے کچھ ایڈ نہیں ہو سکتا. دوسری جگہ خود اللہ کے نبی ارشاد فرما گئے وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا
وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ کہ دین میں نئی چیز پیدا کرنا یہ بدعت ہے. دین میں نئی چیز پیدا کرنا یہ بدعت ہے. اور ہر بدعت وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ غلطی کے نام سنے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ کلو کا مطلب تمام. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ اور تمام بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس سے سمجھ میں آیا کہ دین میں ہم کچھ بھی ایڈ نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں بڑھا سکتے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور حدیث ہم تمام لوگوں نے سنا ہوگا, ہم تمام لوگوں نے سن رکھا ہے. اللہ کے نبی فرما گئے کہ دین میں 73 فرقے ہوں گے. کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یہ بھی بتا دے کہ کون فرقہ جنت میں جائے گا, یہ بھی بتا دے کہ کون فرقہ جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی کا ارشاد کیا تھا؟ ما انا علیہ واصحابی, کہ وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. ایک اور حدیث سنیے, سیکون زمانا ترى فيه اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. اللہ کے نبی آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرما گئے کہ ایک زمانہ آئے گا تم آپس میں اختلاف دیکھو گے. کیا دیکھو گے؟ آپس میں اختلاف دیکھو گے کہ کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. یہ اختلاف تم آپس میں دیکھو گے. تو اس وقت کیا تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. اس وقت تمہارے اوپر یہ لازم ہوگا کہ میری سنت کو پکڑو. کیا پکڑو؟ میری سنت کو. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, تم پر اس وقت میری سنت پر عمل کرنا لازم ہوگا. اور دوسرے نمبر پہ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ, اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا ہوگا. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارا جو بھی میٹر ہوگا وہ لوٹے گا کدھر؟ نبی کی طرف اور صحابہ کی طرف. اصحابی کالنجوم, میرے ایک ایک صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارا جو بھی میٹر ہوگا وہ لوٹے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, صحابہ کی طرف. اب میرے بھائیوں مجھے ذرا یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں تھی یا نہیں تھی؟ پکی نہیں تھی, پکی نہیں تھی, کچی تھی. مسجدیں تھی, مسجدیں تھی نا, مسجدیں تھی. فجر کی نماز ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ جمعہ کی نماز ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ دین کی مجلسیں لگتی تھی یا نہیں لگتی تھی؟ لگتی تھی. یہ بھی دین کی مجلس ہے. دین کی مجلسیں بھی لگتی تھی, فجر کی نمازیں بھی ہوتی تھی اور جمعہ کی نمازیں بھی ہوتی تھی. کوئی ایک حدیث دے دے, کوئی ایک صحابہ کا قول دے دے کہ جماعت کے ساتھ فجر کے بعد یا جمعہ کے بعد یا دینی مجلس کے بعد سلام ہوا ہو, قیام ہوا ہو, ایک حدیث کوئی دے دے. آپ پیش نہیں کر سکتے, کمی نہیں کر سکتے آپ پیش. میں اپنے عمل کو لوٹاؤں گا صحابہ کی طرف. اگر یہ بتائیے کہ میں گستاخ ہوں تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گستاخ تھے جنہوں نے اپنے دور خلافت میں یہ کام نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا گستاخ نبی تھے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ گستاخ نبی تھے؟ یہ بتائیے. حضرت ان صحابہ نے جو سب سے بڑا مقام ہے صحابہ میں, 4 خلیفہ, ان کے بعد کسی صحابہ کا مقام آتا ہے اور تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام ہیں. تقریباً
تقریباً 1 لاکھ سے، غور سے سنیے گا بات کو، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے. تو سب غلط تھے. تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے. کیا سب غلط تھے؟ اس کے بعد آئیے 4 امام، کون نہیں فالو کرتا ہے؟ سب کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے. 4 امام، بڑے بڑے امام گزرے، دنیا ان کے پیچھے چلتی ہے. بتائیے 4 اماموں کو سارا نماز کا طریقہ بتانا ضروری سمجھا؟ فجر کے بعد کیا کرنا یہ بتانا بھول گئے؟ اللہ کے نبی نماز کے طریقے بتانا یہ بتانا بھول گئے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی بھول نہیں گئے، جتنا کرنا تھا وہ دے دیا، اور اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ دین کی تکمیل ہو گئی. اب میں کتنا بڑا بھی عالم بن جاؤں، مجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ میں اس کے اندر ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی ایک کر سکوں. تو نہ تو صحابہ کرام جو کہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ آئے کبھی یہ طریقہ اپنایا، اور نہیں اس کے بعد ائمہ کرام، اور نہیں محدثین اعظام نے، کسی نے بھی ایسا نہیں کیا. اگر آج ہمارے درمیان، میں ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ عیدگاہ گئے. ایک صاحب نفل پڑھ رہے تھے عید سے پہلے. کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے ایک صاحب نفل پڑھ رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کیا. وہ کہنے لگے یا امیر المؤمنین ان اللہ لا يعذب لصلاۃ، اللہ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، اللہ نماز پڑھنے پر گناہ نہیں دے گا، میں نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا میرے بھائیوں؟ کان کھول کر سنیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جواب تھا کہ کان کھول کر سن لو، جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، اور جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی ترغیب نہ دی اس پر کوئی ثواب نہیں ہے. اور آج ہم یہی نکالتے ہیں، ہمارے اندر یہی رہ گیا ہے کہ بھائی اچھی چیز ہے کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا. میرے بھائیوں ذرا آپ یہ بتائیے، اذان آپ ختم کر دیتے لا الہ الا اللہ پر، محمد رسول اللہ پر ختم کرتے ہیں، کیوں نہیں محمد رسول اللہ بول لیتے؟ وہ بھی اچھی چیز ہے. 2 رکعت آپ فرض پڑھتے ہیں، کیوں نہیں 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں فجر میں؟ وہ بھی نماز تو اچھی چیز ہے، نماز پر اللہ ثواب دے گا. تو اچھی چیز ہونا کمال نہیں ہے میرے بھائیوں، نبی کا حکم ہونا کمال ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے رتی برابر اگر کوئی ہٹ کر کے زندگی گزارے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور کی محمد سے وفا پورے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم نہیں جانتے